الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، آج میں اب حضرات کے سامنے اسلامی عدل و انصاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف قائم رکھنے پر کس قدر زور دیا ہے، اور آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات پر بڑے بڑے پیمانے پر بحث جاری ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ سماجی عدل و انصاف قائم رکھنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ تو لہٰذا آئیے آج کے دور میں، آج کی مجلس میں یہ جائزہ لیا جائے کہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے، اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات عدل و انصاف کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں۔ قرآن میں عدل و انصاف کو تقوی کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہا گیا ہے اے مسلمانوں عدل و انصاف کو اختیار کرو، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالی عدل و انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ خطبے میں جو آیت حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا۔ وہ اپنی ذاتی مفاد، وہ ذاتی منفعت اور نجی مفاد کے خاطر کبھی بھی عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور حق کو حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ پھر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بتاتا چلوں جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کا پتہ چلے، اسلامی تعلیمات عدل و انصاف کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ تو غور سے سنیے۔ ایک بار بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، جیسا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، چونکہ وہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو بعض لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے کہ اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے یا اس کے لیے کوئی ہلکی سزا تجویز کی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا تو غضبناک ہو گئے اور کہہ پڑے کہ تم سے پہلی قوم اسی لیے برباد ہوئی کہ ان میں سے جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور اگر غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے فرمایا، بے باک انداز میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اور شرعی قانون کے لحاظ سے، شرعی قانون کے سلسلے میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے، وہ ایک نبی کی بیٹی ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی ہے، عدل و انصاف کا بڑا مقام ہے۔ ذات و برادری کی تفریق ختم کر کے معاملات میں جاہ و منصب کی رعایت کو اسے پشت ڈال کر جاہ و منصب کی رعایت کو ختم کر کے بے لاگ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی سلسلے میں، کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کے شخص کو ہوگی، اسی سزا کا سزاوار وہ شخص بھی ہوگا جو بڑے عالیشان گھر سے تعلق رکھتا ہے، بڑے عالیشان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جاہ و منصب، عزت و عمارت انصاف کے راہ میں رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہے۔ اسلام کسی کے حقوق کی پامالی نہیں کی جائے گی۔ اسلام نے حق کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں غیر مسلم اور مسلم میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ مختلف عزم، مختلف نظریات دنیا میں آئے اور ختم ہو گئے، مختلف نظریات، مختلف قوانین و اصطلاحات وجود میں آئے اور ختم ہو گئے، مگر کوئی بھی عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار، وہ معیار قائم نہ کر سکے جو اسلام نے پیش کیا۔ اسلام میں عدل و انصاف کا معیار بے مثال و بے نظیر ہے۔ لیکن آج کے دور میں، ان دنوں میں جو حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تو ان کے خاتمے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی سزا، کوئی تدبیر اسلامی طریقہ عدل و انصاف سے زیادہ کارگر اور مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔